سے مستفید فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، دیگر معزز صاحبزادگان والا شان، محترم المقام جناب محمد رشید صاحب، محترم بشیر احمد شیخ صاحب، دیگر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مسجد انتظامیہ کے جملہ کارکنان اور وابستگان کی خدمت میں بالخصوص اور محترم عمران اسلام بوبی اور ان کی ٹیم کے دیگر نوجوانان کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشان پروگرام کو ترتیب دیا۔ میں مجاہد اہل سنت برادر عزیز جناب محمد افضل بٹ صاحب اور استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد عاصم چشتی صاحب، ہر دو حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے میں آج کی اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، وہ ان ابکری شخصیات میں سے ایک تھے کہ جن کی ذات بھی اور جن کی وفات بھی اہل سنت کی حقانیت کی دلیل بن گئی۔ آپ حضرات خوش بخت ہیں جنہیں ان کی صحبت و سنگت اور معیت نصیب رہی، ان کی زیارت کا شرف پاتے رہے۔
کچھ شک نہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ان لوگوں میں سے تھے کہ لا یشکا بہم جلیسہم، کہ جن کے قدموں میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ بخت والے بخت بانٹتے بھی ہیں، اور جنہیں ان کی صحبت و سنگت نصیب ہو جاتی ہے انہیں بھی نواز دیا جاتا ہے۔ عظیم ثناخان رسول برادر عزیز جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب جس خوبصورتی سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے، اور محفل پہ جو کیفیت طاری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہات کا نتیجہ تھا کہ بندہ ہوا وہ تصور تیرے جمال کا ہے، گزر رہا ہے جو لمحہ 1000 سال کا ہے۔ تو میری خوش نصیبی کہ مجھے بھی اس عظیم علمی، فکری اور روحانی آستانہ پہ حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا یہ معمول ہے کہ میرے خطاب کے 2 آسپیکٹس اور 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے پہلو کا تعلق عمل کی اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں جلسوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ ان کے توسل سے حضور کی امت تک حضور کا دین پہنچایا جائے، کیونکہ جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگہی حاصل کی جائے اور پھر اس کا مبلغ بن جائے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ ہماری قوم لا دینیت کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے اور زندگیاں غیر اسلامی خطوط پہ چل نکلی ہیں، اور ہر شخص غفلت کی چادر میں لپٹ گیا ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات۔ انہیں اپنا لیا جائے تو یہ زوال عروج میں بدل سکتا ہے، اور یہ ذلت عزت میں بدل سکتی ہے۔ تو ہر شخص کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں جب تک اس پہ عمل نہ ہو ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یعنی ہمیں پھر قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہمیں پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم جذباتی مسلمان تو ہیں مگر عملی مسلمان نہیں رہے، کہ عملی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا، اور حالات یہ ہیں کہ ہم دورہ معیار اور دورہ کردار لیے پھرتے ہیں، کہ دینی مجلس ہوئی تو ممبر کے سامنے بیٹھ کے خطاب بھی سن لیا، گھر پہنچے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے انڈیا کی فلم بھی دیکھ لی، ہمارے گھر کی الماری میں قرآن بھی ہے اور مطالعہ کی میز پہ فلمی میگزین بھی پڑے، ہماری بسوں کے باہر اللہ نبی وارث بھی لکھا ہے، اور بسوں کے اندر فلمیں بھی چل رہی ہیں۔ ہمارے نائیوں کی دکان پہ چلے جائیں جو بال کاٹتے ہیں، ہمارے درزیوں کی دکان پہ چلے جائیں، دیواروں کے ساتھ آیت الکرسی اور سورہ یاسین کے کیلنڈر بھی لٹک رہے ہیں، اور نیچے کجریوں کی تصویریں بھی لگی ہیں۔
ہمارے گھر میں کوئی دیندار آئے تو ہم دین پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی فلم کی دنیا